الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے، اسی مناسبت سے معراج کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ سامعین، اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں اور ہر مہینے کی عظمت و شان الگ ہے، لیکن ماہ رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ تو اسی لیے ہر مسلمان اس ماہ مبارک کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے ہی اس کی قدر جانتے ہیں اور اس کے انوار و برکات سے پورے طور پر مستفید ہوتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ سامنے رمضان مبارک کے روزے رکھنا اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان مبارک کو اس میں کی جانے والی عبادات یعنی کہ روزہ، قیام، تلاوت قرآن پاک، صدقہ خیرات، اعتکاف و عبادت، لیلۃ القدر وغیرہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، سبحان اللہ۔ سامعین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، اللہم آمین۔ اور سامعین، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام سے سوالی انداز میں 3 بار دریافت فرماتے کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ نہیں۔ عرض کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ نہیں۔ عرض کیا کہ پھر کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے، سبحان اللہ۔ سامعین، اسی طرح ایک اور صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، سبحان اللہ۔ سامعین، ایک اور صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ جب رمضان قریب آ رہا تھا کہ تمہارے پاس رمضان مبارک آیا، برکتوں کا مہینہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے رحمت سے ڈھانپے گا، گناہوں کو مٹا دے گا اور دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے مقابلے کو دیکھے گا اور اپنے فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر کرے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے بہترین چیز دکھائیے، کیونکہ بدبخت ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس مہینے میں محروم ہے، استغفر اللہ۔ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب ماہ رمضان مبارک آنے والا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دلوں میں اس ماہ مبارک کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر فرماتے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان مبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے اور اس کے پانے کی کثرت سے دعا فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان مبارک کا استقبال فرماتے، اور رمضان مبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا، کہ سامنے بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 ماہ تک روزہ رکھتے نہیں دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مبارک ماہ میں مسلسل روزے رکھتے کہ وہ رمضان مبارک کے روزے سے مل جاتا، سبحان اللہ۔ لیکن سامنے یاد رہے کہ مطلق ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ روزے رکھنا بے شمار حدیث مبارکہ میں منقول ہے، لیکن ماہ رمضان مبارک سے چند دن پہلے یعنی کہ 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ رمضان مبارک کا استقبال مکمل چستی اور تیاری کے ساتھ کیا جائے، کمزوری اور ضعف کے ساتھ نہیں۔ تو سامعین، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کی برکتوں سے محفوظ ہوں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریں، اس مہینے کے اعمال و عبادات کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں، کہ روزے کے احکام و مسائل سے آگاہی ہر روزے دار کے لیے ضروری ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس مقدس مہینے کو عظیم الشان طریقے سے خوش آمدید کہنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔